قرآن مقدس کی الحمدللہ سورہ صاد آپ سن رہے ہیں، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 34، 35، 36، یہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں میں پچھلی مرتبہ بھی کچھ واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانچنے کے، آزمائش کے آپ کے سامنے آئے تھے، کچھ اسرائیلی روایتوں میں سے اور کچھ بخاری شریف کی روایتوں میں سے۔ انہی میں سے ایک اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جانچا، آزمائش کی، وہ آزمائش اور وہ جانچنا ایک یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، لاغر کمزور ہو گئے کہ لوگ ان کو ہاتھوں میں اٹھا کر کے، اور بادشاہت کی جو کرسی تھی اس کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مرا ہوا دھڑ ہو۔ جب آدمی بہت بیمار ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھتے ہیں نہ پاؤں اٹھتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ گوشت کی لوتھڑا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سخت بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جانچا، ان کو آزمائش کی، ایسے ہو گئے بالکل کمزور، لاچار، مجبور۔ تو اس کو قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے آزمائش کی، جانچا سلیمان کو، اور ہم نے ڈال دیا اس کو، اس کے تخت پر، جسدن، ایک دھڑ۔ اور وہ ایک آپ کے سامنے وہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ بھی اس قرآن کریم کی تفسیر کا وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے یہاں اگر 100 بیٹے ہوں گے تو میں 100 کے 100 کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ انہوں نے ان اپنی 100 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں ہم بستری کی، لیکن اس میں انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 99 بیوی کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بیوی کے یہاں ہوا، وہ بھی آدھا بچہ، آدھا دھڑ۔ پھر انہیں جب وہ دائی نے لا کر ان کی کرسی کے اوپر رکھ دیا اس بچے کو، تو پھر انہیں تنبیہ ہوئی اور انہیں ایک دم سے گمان گیا، خیال گیا کہ تو نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، بس یہ کہہ دیا تھا کہ میرے یہاں 100 بچے پیدا ہوں گے تو میں اللہ کے راستے میں۔ اس انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے ادھورا کام رکھ دیا، لے تو اپنی مرضی پر رکھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کا کوئی بھی کام ہو، آدمی کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ضرور کرے، دعا مانگے اللہ سے۔ اللہ تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے۔ میرا مال اگر تو راستے میں اپنے قبول کرے تو ہی کر سکتا ہے، میرے میں کہاں اتنی گنجائش ہے کہ میں تیرے راستے میں مال دوں۔ تو اس طریقے سے آدمی اللہ کے سامنے کمزور ہو جائے، تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، کیونکہ جنت جو ہے، جنت آج اللہ رب العزت کی عاجزی اور اس کی معافی اور تواضع اور چھوٹے پن کا مظہر ہے۔ جو بندہ دنیا میں عاجزی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا بن کر رہے گا، اللہ کی مدد کے ساتھ رہے گا، اس کو جنت ملے گی۔ نماز کے ذریعے بھی عاجزی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینے سے یہ بھی عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ اور جہنم جو ہے، یہ تکبر، غرور اور میں جس کے اندر آ جائے، یہ اس کا مظہر ہے۔ اللہ نے وہ جیل خانہ بنایا ہے متکبرین کے لیے، اور جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، جو دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عاجزی اختیار کرے گا اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت اس کو مدد بھی کریں گے اور اس کو اپنی طرف رجوع بھی کریں گے، اس کی طرف رجوع بھی ہوں گے۔ ثم اناب، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اور اللہ سے کیا کہا پھر انہوں نے؟ قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دے اللہ۔ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے تو میری اولاد کو اللہ اپنے راستے میں قبول کر سکتا ہے، یہ بات نہیں کہی۔
اس کی وجہ سے پکڑ آ گئی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے پھر انہیں تنبیہ ہوئی آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد. پھر کہا انہوں نے قال رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر. اور یوں کہنے لگے وہب لی ملک اللہ، اے اللہ مجھے معاف کرنے کے بعد مجھے بادشاہت عطا فرما. اور کیسی بادشاہت مانگی حضرت سلیمان نے؟ یوں کہا کہ ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد پھر کسی کو نہ ملنی چاہیے ایسی بادشاہت. اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی. اور پھر کیسی بادشاہت اللہ نے دی؟ اللہ نے بھی پھر کہہ دیا فسخرنا لہ الریح، ہم نے تیرے سواری ہوا کو بنا دیا، گھوڑوں کی ضرورت نہیں اب تجھے، ہوا تیرے تابع ہے، جہاں تو جانا چاہے ہوا کو حکم کر، تجھے آرام سے لے کر جائے گی جہاں تجھے پہنچنا. آج تک کوئی بادشاہ ایسا گزرا ہے جو ہوا پر جہازوں کے ذریعے نہیں، ہوا خود ان کے تخت کو اٹھایا کرتی تھی، کوئی موٹر نہیں تھا اس کے اندر. ان جہازوں کے اندر تو موٹر ہے، تیل پانی جلایا جا رہا ہے، پھر وہ ہوا میں لے کر اڑ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اب سے 4-5 ہزار سال پہلے یہ جو جہاز اڑ رہے ہیں آج جو ہواؤں میں، یہ پہلے ہی دکھا دیتا. ہم نے اپنے بغیر ان موٹروں کے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت ہواؤں میں اڑا کر دکھا دیا کہ دیکھو ہماری طاقت، اور یہ بھی اللہ کی مرضی سے اڑ رہے ہیں. تو اس لیے یوں کہنے لگے وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّهِ مُلْكًا، اور مجھے عطا کر ایسی بادشاہت لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ پھر میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے، نہ مناسب ہو ایسی بادشاہت کسی. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور بے شک آپ تو عطا کرنے والے ہیں، اب جسے چاہے جو کچھ عطا کر دے. تو اللہ سے یہ کہنا چاہیے، اللہ کو جب کوئی دعا مانگ رہا ہو تو اللہ سے کہنا چاہیے آپ تو بہت عطا کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، آپ کی عطا کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی یہی نہیں ہے ایسا. اور پھر کہا اللہ رب العزت نے فسخرنا لہ الریح، پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو. ریح کے معنی ہوا کے آتے ہیں. تجری من بامرہ، جو اس ہوا کے جو چلتی تھی اس کے حکم سے، بامرہ اس کے حکم سے چلتی تھی. رخاء، نرم نرم، ایسا نہیں کہ بہت تیز جا رہی ہے جیسے، ایسا نہیں، بالکل جس طریقے سے وہ چاہتے تھے. اگر تیز چلانا چاہتے تو تیز چلتی تھی، اور اگر کم چلانا چاہے کم، لیکن چلتی تھی بالکل اسموتھ طریقے سے. بالکل ایسا نہیں کرتی تھی ہوا، جس طریقے درختوں کے اوپر ادھر ادھر ایسا نہیں، بالکل آرام سے لے کر چلتی تھی. رخان کے معنی حضرات مفسرین نے بھی کہا یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت عنایت فرما جو میرے سوا کسی کو نہ ملے، نہ کوئی دوسرا اس کا اہل ثابت ہو. یہ کہ مطلب ہے کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ مجھ سے چھین سکے. احادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کے متعلق اللہ نے اجابت کا وعدہ فرما لیا، یعنی وہ دعا ضرور ہی قبول کریں گے. شاید حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہی دعا ہو. آخری نبی زادے اور بادشاہ زادے تھے، دعا میں بھی یہ رنگ رہا کہ بادشاہت ملے اور اعجاز رنگ کے ملے. وہ زمانہ ملوک اور جبارین کا تھا، اس حیثیت سے بھی یہ دعا مذاق زمانے کے موافق تھی. اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت اور حشمت کا مظاہرہ کرنا نہیں، بلکہ اس دین کا ظاہر غالب کرنا ہے اور قانون سماوی کا پھیلانا ہوتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے ہیں. لہذا اس کو دنیا داروں کی دعا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. یوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بادشاہت مانگی تھی وہ اس لیے نہیں جس طرح کے آج بادشاہ ہے دنیا میں کہ اللہ کے نام کو کا بول بالا نہیں بلکہ دوسرے کفر کا بول بالا کر رکھا ہے مسلمان بادشاہوں نے بھی. ایسا نہیں، ان بادشاہوں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو اور غیر اللہ کا نام ختم ہو. اس لیے ایسی بادشاہت مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کوئی بادشاہت مانگے تو اس نیت سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ میں تیرا نام بلند کروں گا، میں تیرے دین کو بلند کروں گا، میں تیرے دین کے لیے اپنی جان مان لگاؤں گا. ایسی بادشاہت مانگنے میں کوئی خرابی نہیں. اور اگر کوئی دنیاوی بادشاہ کی طرح مانگ رہا ہے کہ میں چودھری بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، اس کی قطعاً اجازت نہیں چودھری بننے کی. اور کیونکہ چودھری اللہ ہے اور بڑا بھی اللہ ہے، تکبر بھی اسی کے اندر ہے. متکبرین ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے، وہ غصے والا ہے.
تو اس لیے بندے کے لیے حق نہیں ہے یہ. بندہ اگر بادشاہت مانگے گا تو وہ صرف اس لیے سے مانگ سکتا ہے کہ اس کے دین کو لے کر چلے, جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا. تو یہ کہا حضرت حیث اصاب, جہاں اس کو لے جانا چاہے, جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا, اس کو ہوا وہاں لے کر جایا کرتی. اب انشاءاللہ آگے شیطان کو, ابلیس کو اللہ نے ان کے تابع کیا تھا, ان سے کیا کام کراتے تھے, انشاءاللہ اگلی تفسیر میں آپ کے سامنے بات آئے گی. بس اس سبق کا مقصد یہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو جانچے, آزمائے, بیماری میں مبتلا کر کے کسی بھی اعتبار سے اللہ آزما رہے ہیں, تو اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہونا چاہیے. بس مقصد یہی ہے. آزمائش سب بندوں کی ہوتی ہے, کسی کی ہلکی ہوتی ہے, کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن آزمائش سب کی ہوتی ہے. اس آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور پھر اللہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں آزمائش آئی اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہو گئے, اس کے بعد پھر بھول بھلیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جب تک جیے گا پھر وہ اللہ کی طرف رجوع رہے گا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے ہمیں, آزمائش کے ہم قابل نہیں. اگر آزمائش میں ڈال بھی دیں تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے بہت زیادہ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.